کیا وجہ ایسی بنی کہ پولیٹیکلی آپ کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی, آپ کی جاب کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی گئی؟ کیا وجہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ آپ کو لے کے اتنی آبسیسڈ ہے؟ نہیں, ایک تو یہ ہے کہ میرا جو کیس ہے وہ اٹ از سب جوڈس, تو اس پہ میں شاید بات کرنا اجتناب کروں گا کہ اٹس ان دی کورٹ. تو میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ پرفارم کرتے ہیں, پولیسنگ کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جاب اس طرح کی ہے کہ دیر آر ٹو پارٹیز, ون از اے گریوڈ, دی ادر ون از دی اگریسر. اب جب آپ نے ایک پارٹی کو ریلیف دینا ہے تو دوسری پارٹی نے obviously they will turn against you. I'm not talking about in politics or in political terms میں نہیں بات کر رہا ہوں, دو پارٹیز کی بات کرتا ہوں, کرمنل اینڈ دی. تو دیکھیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ پولیس سے سب لوگ راضی نہیں ہوتے, اس لیے نہیں راضی ہوتے کہ اگر 50% اگریوڈ ہے اور 50% وہ ہے تو اگریسر کو تو آپ نے چونکہ آپ نے اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو وہ تو آپ کو بالکل پسند نہیں کرے گا, آپ کو برا بھلائی کہے گا. تو اگریوڈ بھی جو ہے اس کی بھی تقریباً 50% جو ہے نا اس کی کمپلینٹ کے اندر کوئی فجنگ ہوتی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تم نے بیچ میں یہاں تک تو جو تمہارے ساتھ کرائم کمٹ ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, لیکن آگے نہیں ہوئی, تو وہ بھی تھوڑا سا آپ سے کو بہت زیادہ سیٹسفائڈ نہیں رہتا. کیونکہ ہمارے یہاں FIR کے اندر جو لوگ وہ ایکسیسو چیزیں بھی لکھوا دیتے ہیں اگر, تو اس میں بھی تھوڑا سا وہ ایک وہ جو اینگر آ جاتی ہے کہ جی میں نے جو کچھ کہا تھا. کیونکہ پرابلم ہمارا یہ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ ہم لوگوں کو جسٹس چاہیے اپنی مرضی کی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں وہی مجھے جسٹس ملے, لیکن قانون کی نظر میں ایسے نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہوتا ہے. تو ایز اے گڈ پولیس آفیسر یو نیڈ ٹو ڈٹرمن کہ اس کے ساتھ کتنی جسٹس اور کس طرح سے ہونی چاہیے. تو اس لیے لوگ جب اگینسٹ ہو جاتے ہیں پھر ظاہر سی بات ہے پھر بہت سارے انٹرسٹ گروپس ہیں. فار ایگزامپل میں بدماشوں کی بات کرتا ہوں یا قبضہ گروپوں کی بات کرتا ہوں, تو یہ سارے کے سارے بڑے انفلوئنشل لوگ ہیں. ان کے سر ماضی میں آپ پہ ایلیگیشنز لگائے گئے کہ آپ لینڈ مافیاز کو سپورٹ کرتے تھے, جبکہ اب دیکھا جاتا ہے کہ آپ ہی سب سے زیادہ ایکشن لیتے ہیں لینڈ مافیاز کے خلاف. دیکھیں میں نے جب اپنے پچھلے ٹینیور میں نے تقریباً 350 کے قریب پراپرٹیز واگزار کروا کے لوگوں کے حوالے کی تھی. اس میں میرا کرائٹیریا بالکل سمپل تھا کہ بیوہ ہو, یتیم ہو, اور اس کے بعد 16 گریڈ سے نیچے کا گورنمنٹ یا پرائیویٹ ملازم ہو. ایسے لوگ جنہوں نے ایک پلاٹ لیا تھا اپنی بچیوں کی شادی کرنے کے لیے کہ آج ہم 20 لاکھ کا پلاٹ لے رہے ہیں تو 15 سال کے بعد یہ 1 کروڑ کا ہو جائے گا, تو میں یہ بیچ کے اپنی بچی کی شادی کر لوں گا, اور اس کے اوپر اگر کوئی قبضہ کر لیتا ہے تو یہ پھر آپ کے لیے بہت بڑا جو ہے یو نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف اٹ. تو اس طرح کے تقریباً تو یہ میں نے اندازہ لگایا تھا اس وقت, ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ یہ تقریباً 50 بلین یعنی کہ 50 ارب روپے کی سے زیادہ کی پراپرٹیاں ہم نے لوگوں کو واگزار کروائی کی تھی. چونکہ پھر بھی آپ کو ستمبر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے آپ کو سسپینڈ کرنے کی کوشش کی گئی؟ میں اس پہ کمنٹ نہیں کر رہا کیونکہ وہ دیٹ از اے سب جوڈس میٹر. تو ایک غریب اور شریف آدمی کی عزت کی حفاظت کرنا اور اس کو اس کے رائٹس واپس دلانا, ظاہر سی بات ہے آپ نے کسی امیر آدمی سے لے کے دینے ہوں گے نا, تو وہ پھر امیر آدمی آپ کے ظاہر ہے دے ول ٹرن اگینسٹ یو, تو وہ پھر آپ کو مختلف چیزیں آپ کے بارے میں کہے گا اور یہ وہ سارا کچھ. لیکن میں بلیو کرتا ہوں کہ جب آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں اور خاص طور پہ کسی غریب اور شریف آدمی کی, تو وہ آپ کے لیے دعا ضرور کرتا ہے اور وہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے. اور یہ دعا ایک بہت بڑی سپورٹ ہے, بہت بڑا یہ ایک ڈیفینس ہے میں سمجھتا ہوں. اٹس اے ہیوج پروٹیکٹیو لیئر آن یو کہ اگر آپ اچھے ڈیڈس ہیں آپ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہو, خاص طور پہ شریفوں کی اور غریبوں کی, کیونکہ وہ آلریڈی پسے ہوئے ہیں. اور ایک شریف آدمی غریب آدمی وہ سارا وقت جہاد کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے, اور اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ. کیونکہ دیکھیں نا ایک بندے کا موبائل چھن جاتا ہے فار ایگزامپل, یہ موبائل فون 10-20-50 ہزار کا ہوگا, لاکھ کا ہوگا, 2 لاکھ کا ہوگا, جس کا پلاٹ پہ قبضہ ہوتا ہے وہ کروڑ کا ہوگا. تو یہ جو سیمائی وائٹ کالر جو کرائم ہے نا, دیٹس ویری یو نیڈ ٹو ورک آن دس. کیونکہ ہم چھوٹی سی واردات ہوتی ہے, اسٹریٹ کرائم ہوتا ہے تو ہم اس کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ ایک غریب آدمی کے ساتھ
اتنی بڑی زیادتی ہوتی ہے کہ اس کے پلاٹ پہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے اور وہ ایک ہی گو میں وہ اس کو کروڑ 2 کروڑ روپے سے اس کو ڈپرائیو کر دیتا ہے. تو میرے خیال سے اس کے اوپر ہم پھر کہتے ہیں یہ سول میٹر ہے اور یہ عدالتوں میں لوگ جائیں اور عدالتوں میں جا کے ان کو پھر بڑا ٹائم بھی لوگوں کا وہاں پہ. So for the sake of crime control or keeping law and order, تو ایک پولیس افسر جو ہوتا ہے ایک آپ کے اسٹیچر کا, اس کی یقیناً ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے پولیٹیکل لوگوں سے بھی. he gets to meet the chief minister as well. ملٹیپل ٹائمز آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہوں گی. چیف منسٹر پرویز الہی کے ساتھ آپ کا تعلقات کے بارے میں بڑی پاپولیرٹی ہوئی, کانٹروورسی بنی کہ آپ کے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, قربت ہے آپ دونوں کی بہت زیادہ. اس پہ کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے سر؟ نہیں, میرے سب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر ہو, خاص طور پہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق ہو, تو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنے علاقے کے ووٹرز اینڈ سپورٹرز کو. تو ایک آدمی جو انڈیویجول جو ہے پارلیمنٹیرین, اس نے تقریباً 1 لاکھ 2 لاکھ لوگوں کے ووٹر سپورٹ ہوتی ہے اس کی. تو میں اس کو ایک آدمی کبھی سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ ہی از ون سنگل مین اور وومن. میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 1 لاکھ 2 لاکھ لوگوں کا ایک نمائندہ ہے, ریپرزینٹیو ہے. تو ان کو کم از کم عزت جو ہے وہ 1 لاکھ 2 لاکھ لوگوں کی ملنی چاہیے. یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ کسی کا کوئی پرسنل کانڈکٹ کیا ہے یا کیا نہیں ہے. بٹ ایز فار ایز اے پارلیمنٹیرین, ان کی جو ہمارے لیے وہ بہت قابل قدر ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے, ایز لانگ ایز اے نو کہ دس پولیٹیکل لیڈر ہیز اے سرٹن سپورٹ اور لوگوں کی سپورٹ ہے. تو میں اس کو, لوگوں نے الیکٹ کیا ہے, لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے, اس کو ووٹس دیے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی وہ ہمارے لیے بہت آنریبل ہیں اور ہمیں ان کی عزت اس لیے کرنی چاہیے کہ ہی از ناٹ این انڈیویجول, ہی از اے ریپرزینٹیو اینڈ ہی ریپرزینٹس مے بی 100,000 200,000 people.